علامہ مجلسی کی بہار الانوار، بہار الانوار مطلب دو نور کے دریاؤں کو جہاں ملا دیا گیا اور جس میں سے موتی نکلتے ہیں. بہت لمبا نام ہے بہار الانوار کا، مختصر کر کے بہار کہہ دیتے ہیں. اس کے بعد 2-3 جملے اور آتے ہیں، اس سے کوئی واسطہ نہیں. اردو میں بہار الانوار کہتے ہیں، یہ یاد ہے. مصنف مؤلف علامہ مجلسی. یہ آپ کی ملت کا انسائکلوپیڈیا ہے، 120 جلدیں، جلد 52، 50 اور 2 52، 120 جلدیں 52 سے پڑھا. یہ جو محفوظ صاحب ہیں نا گیٹ پہ، یہ 5-6 جلدوں کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے بس. 120 کب ہوگا؟ ہمارے پوتے پروتوں کے دور میں رہتے ہیں. انسائکلوپیڈیا 52 جلد. شیخ زین الدین علی بن فاضل مازندران ایران کے رہنے والے دمشق میں علم حاصل کرنے گئے آج سے 700 برس پہلے. پہلا واقعہ برمودا میں کب ہوا؟ 400 برس پہلے. ریسرچ کب شروع ہوئی؟ 1945 سے. میں جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں یہ ہے 700 برس پرانی. 700 برس پرانی. یہ کتاب لکھی یحییٰ بن مازندرانی، قطبی مازندرانی، اور ان سے سن کر لکھی. نجف کے کتب خانے میں رکھی گئی کتاب. واقعہ بیان ہوا امام حسین کے روضے میں زری کے سامنے. علامہ مجلسی نے نجف کے کتب خانے سے رسالہ لے کر مازندرانی کے اس بیان کو اپنی بہار میں درج کیا کہ بیان کرتے ہیں شیخ زین الدین علی بن فاضل مازندرانی کہ 700 برس، یہ ذہن میں رہے، 700 برس پہلے ایران سے علم حاصل کرنے دمشق میں. کہتے میرے استاد جو کہ حنفی تھے لیکن ان میں تعصب نہیں، اپنے شاگردوں کو چاہتے تھے، ہمیں علم سکھایا، اور ایک بار انہیں سفر درپیش ہوا تو وہ ہمیں لے کر قاہرہ گئے. قاہرہ سے پھر وہ ہمیں لے کر مصر، قاہرہ سے لے کر ہمیں اسپین لے گئے. پرانے نام جو ہیں وہ یاد رکھیے گا. طرابلس کہتے تھے لیبیا، ہسپانیہ اسپین. یہ پرانے نام ہیں. عربی میں کچھ جو جدید نام بدل چکے جیسے رشیا اور روس وغیرہ وغیرہ، چائنا، چین وغیرہ. پہلے کچھ اور نام. ایک مقام پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد کے پاس ان کے والد کا خط آیا کہ وہ بیمار ہے، اس لیے وہ واپس آ جائیں. میں اکیلا رہ گیا اور میں بیمار ہوں. مجھے بخار آیا تو میرے استاد نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں جانا پڑ رہا ہے اور ایسی حالت میں تمہیں چھوڑ کے کہ تم جب پھر بیمار ہو اور بخار نہ مبتلا ہو. کہتے ہیں کہ ایک ہفتے مجھے بخار رہا، لیکن اسی زمانے میں نے یہ بات سنی کہ اسپین سے کچھ دور پر چند جزائر ہیں، کچھ جزیرے ہیں کہ جہاں وہ سارا آباد ہیں جو بنی امیہ کے خوف سے عرب سے نکل کر یہاں چھپے. کہنے اب میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں اس آبادی میں جاؤں، ان سے ملوں، ان کے حالات دریافت کروں، اور اس کے بعد میں وطن ایران واپس چلا جاؤں. کہتے میں نے وہاں سے پتہ لگایا، 25 دن کا سفر تھا. 25 دن کے بعد میں اس جزیرے میں پہنچا. جب میں اس جزیرے میں پہنچا تو میں نے یہ تو دیکھا کہ وہ لوگ خوشحال تھے، تینوں جزیرے کے لوگ خوشحال تھے، لیکن اس بات کی ضرور ہے کہ اچھی مسجدیں تھیں، اچھے مکان بنے تھے،
لیکن اس بات کی حیرت ہوئی کہ وہاں زراعت کا کوئی نقشہ نظر نہ آیا، کھیت اور باغ نظر نہیں آیا۔ تو میں جن کا مہمان ہوا تھا ان بزرگ سے میں نے پوچھا کہ میں پورا جزیرہ دیکھا میں نے چاروں طرف جا کے اس علاقے میں، آپ کے زراعت نہیں ہوتی تو آپ کے گندم اور کھانے پینے کی چیزیں اور پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کہا ہمارے یہاں امام زمانہ کے یہاں سے آتے ہیں۔ اب شیخ زین الدین کی حیرانیاں بڑھیں گی نا، یہ تو معرفت کی راہ ہے۔ اچھا کب آتا ہے؟ کہ سال میں 2 بار 6 مہینے کا اناج، گیہوں، جوار، دالیں، چاول، پھل، فروٹ سب آ جاتے ہیں۔ کہ کیسے آتا ہے؟ کہ یہ سامنے جو ساحل سمندر ہے اس پہ امام کے جہاز آ کے رکتے ہیں، ان جہازوں سے سامان اترتا ہے اور ان جزیروں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ کہ کتنے دن ہیں اب جہاز آنے میں؟ کہا 4 مہینے۔ کہتے ہیں وہ 4 مہینے مجھے کیسے گزرے؟ علی بن قادری کہتے ہیں کہ 4 مہینے میں نے کیسے گزارے مجھ کو نہیں معلوم۔ اور پھر ایک بار شور کی آواز آئی کہ جیسے سب درود پڑھ رہے۔ میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ سب ساحل پہ کھڑے ہاتھ اٹھا کر درود پڑھ رہے۔ میں بھی آگے بڑھا تو سمندر پہ میں نے دیکھا کہ ایسا لگتا ہے سفید مرغابیاں تیر رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہاں ساحل پہ مرغابیاں بھی پائی جاتی ہیں؟ تو وہ بزرگ جو میرے میزبان تھے انہوں نے کہا نہیں، مرغابیاں یہاں نہیں۔ کیا تمہیں کچھ نظر آ رہا؟ کہا کہ کچھ سفید سفید پرندے سے نظر آ رہا۔ کہا تو اس کے معنی جہاز آ رہا۔ یہ ان جہازوں کی چوٹیاں ہیں، بادبان ہیں، اور تم گننا 7 جہاز آتے ہیں، 1 جہاز بڑا ہے، 6 جہاز چھوٹے۔ یہ 7 جہازوں کا بیڑا ہے جو ہمارے لیے اناج لے کر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نظر انداز ہوئے جہاز، اور تمام کے تمام جہاز ایک طریقے سفید رنگ کے۔ معرفت ہے بھائی، یہ 700 برس پہلے کی بات ہے، نیوی نے اب ترقی کی۔ سفید اور کلر جہاز اور نیلے جہاز یہ سب اب بنے ہیں۔ زین الدین 700 برس پہلے بیان کر رہے ہیں، 150 برس پرانی کتاب سے پڑھا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آج بنا لیا۔ اب نقشے مل جائیں تو ہم کیا کریں؟ سائنس سے تمہارے نقشے ملتے نظر آئیں تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے۔ جو نقشے وہاں ہیں، آج جو جدید ہے وہ تو ابھی بنا ہے نا، اور جو قدیم ہے وہ قدیم ہے۔ تو جدید ملائے قدیم سے، قدیم کیا جدید سے مقابلہ کرے؟ وہ اول ہے، یہ ثانی، اور ثانی ہوتا ہے خطرناک۔ نقشہ ثانی، نقشے ثانی، اصلی کی بات اور نقش کی بات اور۔ کچھ بھی ہوئے ڈر بھی جلدی سے کیا محافظوں میں کیا ڈرنے لگے؟ عجیب باتیں ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ ان کو 7 جہاز اناج اترنے لگے۔ کہتے ہیں شیخ زین الدین کہ اس بڑے جہاز سے بزرگ اترے جو سامان کو اپنی نگرانی میں اتروا رہے تھے، اناج کی بوریوں کو۔ وہ میرے قریب ہے اور کہا علی بن قادری خیریت سے ہو؟ ٹھیک ہے، تم بیمار ہو گئے تھے راہ میں، اب طبیعت کیسی ہے؟ تو میں نے اپنے میزبان سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ یہ شیخ محمد ہیں جو جہاز لے کے آتے ہیں، ان کی نگرانی میں یہ ہر 6 مہینے اناج آتا ہے، اور اسی جزیرے سے آتے ہیں۔ تو کس جزیرے سے؟ وادی خضرا سے، جزیرہ خضرا سے۔ خضرا مانا سبز، ہرے جزیرے سے، سب جزیرے سے، جہاں سے یہ جہاز آتے ہیں، سفید جہاز۔
پھر وہ قریب آئے، شیخ صاحب کہنے علی بن فاضل تم کا آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ کہ تمہارا نام ہمارے جزیرے میں اس وقت پہنچ چکا جب تم نے یہاں کا ارادہ کیا تھا، اور ہمیں تو یہ پرمیشن ملی ہے، اجازت نامہ ہے کہ زین الدین کو اپنے ساتھ لے کے آؤ۔ وہ ہمارے پاس آنے کی خواہش رکھتے ہیں، کا جہاز کے دے جائیں گے، کا 4 دن کے بعد واپس جائیں گے۔ کہتے 4 دن تک میں نے خوب نمازیں پڑھی اور وہ 4 دن کٹنا میرے لیے مشکل ہو گیا، اور وہ 4تھا دن میں ختم ہوا اور وہ جہاز کو واپسی کے لیے آئے تو شیخ محمد نے کہا چلے پیچھے پیچھے۔ شیخ زین الدین کہتے ہیں علی بن فاضل مازندرانی کہ ہم جہاز کا سوار ہو، جہاز چلے، جہاز چلے۔ تقریباً 1 مہینے کا سفر تھا اور سمندر میں پانی کی سیوا پیشی۔ جیسے جیسے منزل قریب آئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ دھاری کے ذریعے پانی الگ ہونے لگا، پانی کا رنگ بدلنے لگا۔ اب جہاز ادھر داخل ہو رہے تھے جو پانی آب سفید تھا، دودھ کی طرح سفید۔ میں نے کہا تھا ہری روشنی اور آب سفید نہیں بھولنا ہے آپ کو، یہ 700 پہلے کی بات ہے، یہ سائنس کی بات ہے، ہم نقشے آپ ملائیے۔ تو کہنے لگے کہ یہ پانی کا رنگ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اس طرح کا پانی تو ہم نے دنیا میں کبھی دریا اور سمندر کا نہیں دیکھا، کہ یہ ہمارے جزیرے کی فصیل ہے، اگر کوئی دشمن جزیرے میں آنا چاہے تو یہ فصیل اسے روک لیتے ہیں، اس لیے دنیا کا کوئی انسان ہماری طرف نہیں آ سکتا۔ یہ سفید پانی اس جزیرے کی حفاظت کرتا ہے، اس میں جو بھی کشتی آئے غرق ہو جائے، جو بھی آئے غرق ہو جائے، اور پانی تیز ہے، تیز بہاؤ۔ سائنس نے یہ بھی لکھا، آج جو تحقیق ہوئی کہ اس میں اتنا مد و جزر ہے، سفید پانی میں اتنا اچھال ہے کہ جو چاند کی روشنی کی وجہ سے، ایک سائنسدان کا یہ خیال ہے کہ چاند کی روشنی کے ذریعے جو مد و جزر ہے آب سفید میں، اس کی وجہ سے جہاز غرق ہوتے ہیں۔ شیخ زین الدین نے 700 برس پہلے بتایا وہ پانی تیز اچھل رہا اور اس میں جہاز داخل ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں ہم جزیرے میں اترے، جزیرہ دیکھ کر آنکھیں کھل گئی، سارے مکان ایک طرح کے، سب سفید، وہ قیمتی مسجدیں جو سنگ سفید سے بنائی گئی، ایسا سبززار، ایسے باغات، ایسی سجی ہوئی شاہراہیں ہم نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھی۔ دل یہ چاہتا تھا بس گھومتے پھرو اور اس مقام کو دیکھتے ہو۔ شیخ صاحب نے ہمیں ان تک پہنچایا بزرگ کہ ایک مسجد کے وسیع حجرے میں جہاں نماز کا انتظام تھا۔ کہتے میں نے ظہرین کی نماز پڑھی، نماز کے بعد جو بزرگ نماز پڑھا رہے تھے وہ اپنے مصلی پر مسجد کی طرف رک کر کے جو بیٹھے، ممبر سے ٹیک لگا کے، تو وہاں سے انہوں نے آواز دی، شیخ زین الدین علی بن فاضل قریب آؤ، آؤ بتاؤ سفر کیسا ہوتا ہے؟ کہتے میں حیران کہ میرا نام تمہارا؟ تو میں نے اپنے ہم سفر سے پوچھا بزرگ کون ہے، ان کا نام کیا؟ کہ یہ سید شمس الدین، اس جزیرے کے حاکم سید شمس الدین، یہی نماز پڑھاتے اور یہی اس جزیرے کے حاکم۔ کہتے میں گیا، سامنے جا کے بیٹھ گیا، گفتگو کا آرام سے تمہارا سفر گزرا؟ کا آرام سے سفر گزرا، کوئی پریشانی؟ کب تھک چکے ہو؟ یہ 7 کا کمرہ تمہارے لیے ہے، اس میں تم آرام کرنا۔
کہتے میں سو گیا، تھکن تھی تو میں سو گیا، آنکھ میری کھلی، مغرب سے کچھ پہلے مغرب کی اذان ہو چکی تھی، اور میں نے محمد رسول اللہ کے بعد جو کلمے سنے میرا دل خوشی سے بھر گیا، اور اذان پورے جزیرے پہ گونج گئی۔ مغربین کی نماز پڑھ کر میں کچھ دیر پھر ان کے پاس بیٹھا، رات میں پھر جلدی سو گیا، لیکن صبح جب سویرے اٹھا، صبح کی نماز کے بعد میں باہر نکل گیا کہ میں جزیرے کو دیکھوں، اور میں دور تک چلا گیا، دیکھتا ہوں پھل تو گئی لیکن شیرینی میں فرق تھا، بناوٹ میں فرق تھے، وہ انار لیکن دنیا میں ایسے انار نہیں دیتے تھے، تو وہ سیب لیکن دنیا میں ایسے سیب نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ اپنے حجم میں بڑے تھے، اور مٹھاس میں دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ، پھل سارے وہی کے انگور انار اور سیب وہی سب لگا۔ پھر ایک پہاڑی پر میری نظر پہ ایک بلند پہاڑی، اس پہ قبہ یعنی جیسے یہ دو گنبد بنے ہیں نجف کا، اور یہ درد پر سے کہتے ہیں روزے کو گنبد سمیت قبہ، سفید مجھے نظر آیا، اور وہ بھی سبزیدار کے ساتھ راستہ اوپر جا رہا ہے۔ ادھر سے ایک بزرگ کو اتر رہے تھے جو اونی لباس پہنے ہوئے، تو میں نے سید شمس الدین سے پوچھا کہ انہوں نے بہت مجھے ایسے دیکھا جیسے چیکنگ کرنے میں، کہاں جزیرے میں تم نئے ہو، اگر کوئی نیا آدمی آ جائے تو سب دیکھنے لگتے ہیں، کہاں سے؟ چونکہ تم میرے ساتھ تھے اس لیے صرف دیکھا انہوں نے اور آگے بڑھے۔ کہ یہ بزرگ کون ہے؟ کہ یہ جو اوپر تمہیں قبہ نظر آ رہا ہے یہ اس کے نگراں ہے، اور ان کے علاوہ اوپر کوئی نہیں جا سکتا، صرف یہ اس گنبد تک حجرے تک جا سکتی، لیکن تمہارے لیے اجازت ہے تم جاؤ۔ کہ تو بتا تو دیجیے وہ جگہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہم کو احکامات ملتے ہیں لکھے ہوئے امام کی طرف سے، اور جو کاغذ ہم لاتے ہیں اس پہ سب درج ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنا ہے، آپ کیا کرنا ہے، اور ہم ہر مہینے کے دوسرے جمعے کو وہاں سے احکامات لیتے، کہتے ہیں جب جمعہ آیا جمعے کی نماز میں سید شمس الدین کے ساتھ پڑھی، جب نماز ختم ہوئی اور بات شروع ہوا تو میں نے ان سے کچھ مسائل پوچھے، اور ان مسائل میں نے پوچھا جو پہلی بات پوچھی ان سے میں نے پوچھا سید شمس الدین سے، کیا آپ نے امام زمانہ کو دیکھا ہے؟ ابھی تو معرفت کی باتیں ہیں کہ کیا پوچھنا ہے، کتنا وقت ہے، کب تک ٹھہرنا ہے، وہاں پہنچ کے اس فضا میں ہوش کسے رہے گا، یہ تو معرفت والے سے پوچھو۔ کہ آپ نے کیا انہیں دیکھا ہے؟ کہ میرے والد نے صرف آواز سنی تھی لیکن میرے دادا نے دیکھا تھا اور آواز بھی سنی تھی، اور میں امام کی چوتھی پشت میں ہوں، اور اس جزیرے کا حاکم میں امام کی طرف سے۔ کہتے جیسے واز ختم ہوا اس میں میں نے چند سوالات ان سے متعلق اور کچھ حدیثوں کے متعلق کیا، بہت طویل ہے، میں تقریر ختم کر رہا ہوں، پھر عرض کر دوں گا، کچھ چیزیں اگر رہ جائیں گی۔ کہتے ہیں جنوبی کہ میں نے کہا اچھا اتنا تو بتا دیجئے کہ ان کے ظہور کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ تو سید شمس الدین نے کہا کہ 3 علامتیں یاد رکھنا اور یہ بتانا پوری قوم کو کہ یہ لازمی ہے، حتمی، یہ ہو کے رہے گی۔ پہلی علامت یہ ہے ان کے ظہور کی کہ ذوالفقار خود پکارے گی ہمیں کھینچے، ذوالفقار بولنے لگے گی، علی کی ذوالفقار ان کے پاس، جس دن وہ بولے گی کہ مجھے کھینچیے حکم الہی آ گیا، ظہور ہو جائے گا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جس سال ان کا ظہور ہوگا شب قدر میں رات میں ہی
ایک آواز آسمان سے آئے گی کہ ظہور ہو گئے، اور وہ آواز دنیا کے تمام انسان سنیں گے۔ اور تیسری بڑی علامت یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں سورج میں ایک کھڑکی بنے گی، ایک چہرہ ابھرے گا، ایک ہاتھ نظر آئے گا، اور سورج سے وہ چہرہ پکار کر کہے گا مہدی آ گیا۔ صلوات پڑھیے۔ کیا کہنا، اور ایسے سپاہی اور ایسا لباس سپاہیوں کا میں نہیں دیکھا، اور ایسی قامت سپاہیوں کی میں نے دنیا میں نہیں دیکھی۔ کیا چہرے تھے، کیا حسن تھا، کیا قد تھے، کیا لباس تھے۔ اتنی دیر میں کہتے ہیں سید شمس الدین میرے پیچھے آ گئے، کہ گنو کتنے ہیں؟ میں نے گنا تو 300 تھے۔ کہ یہ ہے امام کا لشکر، ہر جمعے کی نماز کے بعد یہ جلوس کی شکل میں اس قبے تک جاتے ہیں دعا کرنے کہ ظہور فرمائیے، ظہور فرمائیے۔ یہ 300 ہیں، جس دن 13 اور آ جائیں گے ظہور ہو جائے گا۔ یہ ہے بدر کی تعداد 313۔ کہ ہم نے دیکھ سکیں گے کہ کیوں سامنے میں جب تم راستہ بھٹک گئے تھے تو ایک سفید گھوڑے پہ خوبصورت سا جوان آیا تھا، اور اس نے کہا تھا ادھر سے چلے جاؤ، قافلہ ادھر سے گزرا ہے، گھبراؤ مت۔ کب وہ کون تھا؟ وہی تو تمہارے امام تھا۔ کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جو عمر میں ایک بار زندگی میں اور مرتے وقت مرے، ہر مومن کو زیادت ہوتی ہے۔ ہاں یہ کہ پہچان نہیں پاتا اس وقت کہ یہ ہمارے امام